تخلیق کائنات یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پنجتن پاک ہیں وہ وجہ تخلیق کائنات نہیں ہے. ٹھیک ہے, وجہ تخلیق کائنات صرف رسول اللہ کی ذات ہیں. 5 نور جو تھے وہ موجود نہیں تھے. وجہ تخلیق کائنات علی نہیں ہے, نہ فاطمہ, نہ حسن, نہ حسین. اب اس کے اوپر اس نے دلائل دیے, نہ جانے کہاں سے وہ لے گیا ہے, نہ اس کے بعد دلائل ہے, نہ کچھ. اس کی ایک تقریر سنو گے اس میں ایک اسکین نہیں ہوگا. صحیح. چلیں, اللہ آپ کو سلامتی دے. ہمارے لیے کوئی لائق خدمت. بس یہی ہے. بس میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ بس تھوڑا سا مسئلے مسائل یہ ہیں کہ وہ جو انا والی النور من واحدن جو حدیث ہے مسند احمد ابن حنبل کی, جو صاحب مسند احمد ابن حنبل نے فضائل صحابہ میں نقل کیا ہے, تو اس حدیث کے بارے اس حدیث میں بہت سے لوگ اس کو موضوع قرار دیتے ہیں. کتاب الموضوعات کے اندر اس کو جوزی نے موضوع کہا ہے. تو اس کے کیا دوسرے کوئی طرق ہے آپ کے پاس؟ ہمارے ہاں شیعہ میں تو اس کے احادیث کے بہت زیادہ ہے نا. اہل سنت کی بات شیعہ میں تو بہت ہے. دیکھیں ان کے ہاں جو ہے نا, ہاں ان کے ہاں کیونکہ ان کے نواسب میں, ان کے محدثین میں ناسبیت کی رگ بہت جو ہے مضبوط ہے. جو بھی کوئی حدیث نقل کرے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل میں, اس کو متہم کرتے ہیں نا, اس کو وصف کرتے ہیں یہ ضعف کے ساتھ یا کاذب ہونے کے ساتھ. یہ تو بڑا مشہور ہے. تو لہذا یہ جب کہتے ہیں نا کوئی اگر اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت میں کوئی حدیث ہو, اس کو موضوع ہونے کا یہ اور کاذب ہونے کا اس پہ وہ تہمت لگا دیتے ہیں. تو یہ ان کی ناسبیت کی وجہ سے اس پہ دھیان نہیں رکھنی چاہیے. اور خود احمد نے جب نقل کی ہے تو اس کو دیکھیں, یہ خود ان کا اپنے پاس بہت بڑا اصول ہے کہ حدیث موضوع کو نقل کرنا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حدیث موضوع کو نقل کرنا یہ خود حرام ہے, مگر یہ کہ آپ یہ محدثین کے ہاں ایک بہت بڑا وہ ہے, اصل ہے, ایک بہت بڑا قاعدہ ہے کہ حدیث موضوع کو نقل کرنا حرام ہے. مگر یہ کہ آپ بتائیں کہ یہ حدیث موضوع ہے, موضوع ہونے کے لیے, کذب ہونے کے لیے اس کی مثال دے رہے ہیں, کوئی بیان کر رہے ہیں کسی کو, اسی لیے بیان کریں. اگر یہ نہ کریں تو یہ حرام ہے. ملاحظہ کریں, یہ کتاب ہے علوم الحدیث لابن صلاح. ابن صلاح شہر زوری کا کتاب مقدمت علوم الحدیث, جو بہت یہ معروف مشہور ہے. علوم الحدیث میں یہ سب سے معروف کتاب ہے جماعت مخالفین کے ہاں. یہاں پر اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 98 میں. صفحہ نمبر 98 میں النوع الحادی والعشرون معرفت الموضوع, موضوع حدیث کی معرفت. بلے ان اعلم ان الحدیث الموضوع شر الاحادیث الضعیفہ. حدیث موضوع جو ہے بدترین حدیث ہے چونکہ ہے جھوٹی. ولا تحل لروایته لاحد علم حاله في اي معنى كان الا مقرونا ببيان وضعه. اور کسی شخص کے لیے حدیث موضوع کو نقل کرنا جائز نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے ساتھ یہ بھی بیان کرے کہ موضوع ہے. تو اگر واقعا یہ موضوع ہوتا, احمد بن حنبل سے بڑا, دیکھیں اتنا بڑا محدث ہے جماعت مخالفین کا, بخاری کا استاد ہے, مسلم کا استاد ہے, ٹھیک ہے نا, ترمذی, نسائی, یہ سب اس کے شاگرد ہیں. صحاح ستہ والے سب کے سب یہ شاگرد ہیں کس کے؟ احمد کے. محدثین کا سب سے امام ہے. یہ اس نے کیوں نہیں بیان کیا کہ یہ موضوع ہے؟ اس کے لیے حرام ہوتا کہ یہ نقل کر لیتا, مگر یہ کہ اس کے ساتھ ذکر کرتا کہ حدیث حرام ہے, موضوع ہے. تو اس کا موضوع ہونا میرے برادر محترم یہ کاملاً مردود ہے. اور یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مخالفین جو ہے نا فضائل برداشت نہیں کرتے, نواسب برداشت نہیں کرتے, اسی لیے انہوں نے اس حدیث کو اس سے وصف سے موصوف کیا ہے. جی سر, مزید کوئی حکم ہے ارشد صاحب؟ نہیں, اس کے جو یہ انا والی النور من واحدن, میں اور علی ایک نور سے ہیں, اس میں نور واحد موجود ہے. اس کے طرق موجود ہے. یا نبی المودہ کے اندر, اس کے اندر ابراہیم قندوزی نے بھی نقل کیا اس کو, اور اس کو جو ہے کیا نام ہے خوارزمی نے بھی نقل کیا اپنے مناقب کے اندر. اس کے الگ طور سلمان فارسی سے, امام حسن سے ترک ہیں اس کے موجود ہیں. بالکل صحیح. مگر مسئلہ یہاں پہ یہ موجود ہے, مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو ترک موجود ہیں, کیونکہ اس سے شیخین کی عزت گھٹتی ہے. کیا ہے؟ شیخین کی عزت گھٹتی ہے, جو تلخ بات ہے حقیقت. حدیث تیر اور یہ اس سے جو ہے حضرت شیخین کی عزت گھٹتی ہے. اس وجہ سے ان لوگوں نے بعد کے جو راوی اس کے اندر آ گئے ہیں ان کی وجہ سے حدیث ضعف آ گئی ہے. مگر جس کے جو پہلے کے ترک ہیں اس میں ضعف نہیں ہے, بعد کے راویوں میں ضعف آ گیا, پہلے کے راوی میں ضعف نہیں ہے. تو اس وجہ سے حدیث کے ترک بھی موجود ہے. جب حدیث ضعیف حدیث مل جاتی ہے تو حسن بن جاتی ہے. یہ اصول ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں, اللہ آپ کو سلامتی. ہاں, یہ اصول ہے. یہ اصول اس کے اندر یہ ہے.
رہی بات موضوع حدیث، تو موضوع حدیث تو ہر کتابوں میں ہوتی ہے، وہ تو اسماء و رجال جرح و تعدیل کے امام کا ہوتا ہے کہ فلاں راوی کذاب ہے تو حدیث موضوع ہے، فلاں راوی جو ہے یہ ہے تو حدیث موضوع ہے۔ تو مجھے یہ جاننا تھا کہ آپ کے شیعہ ترک میں ایسی روایتیں مقامی جو الین کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر آئے، الین سے کیا مراد؟ علیین سے کیا مراد ہے؟ علیین ان کتاب الابرار لفی علیین، وعلیون السماء السابعہ، علیون سے مراد ساتویں آسمان ہے۔ میں ایک منٹ میں آپ حدیث آپ کو دکھا رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں۔ البرہان فی تفسیر القرآن میں ہے۔ اصل میں الین جو ہے اس سے مراد جو ہے لوگوں نے کہی دیا ہے اس سے مراد یہ ہے، مگر اہل سنت کی کتابوں میں الین سے کسی نے تفسیر ہی نہیں کی الین کی۔ اہل سنت کی تفسیر میں نے دیکھی، کئی دیکھی ہے، اس میں نہیں ہے۔ ہاں اس میں تیسرے نہیں دیکھی الین سے مراد کیا ہے۔ ایک منٹ میں کتاب لے کے آتا ہوں، اوکے ایک منٹ مجھے اجازت دیں۔ ہاں انشاءاللہ جی، اللہ کا کرم۔ اللہ نہیں اگر میں یاری صاحب نے بات کی ہے نا، اس میں الین کا اہل سنت کی میں نے کتب میں نہیں دیکھے، نہ تفسیر میں دیکھا، تفسیراً دیکھا باقی جو اللہ یاری صاحب اپنی کتب سے یا تفاسیر سے یا مصدر سے نکالیں گے پھر پتہ چلے گا اس میں کیا ہے اس کے بارے میں۔ دیکھیں علیین کے متعلق یہ ہے ہمارے ہاں حدیث جو ہے کہ البرہان فی تفسیر القرآن میں سید ہاشم بحرانی کی جو کتاب ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ مطففین کی آیت نمبر 18 ہے، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بالدین وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تطلع عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون۔ یہاں پر علیون ہمارے حدیث ہے کہ کتاب الابرار، ابرار کی جو کتاب ہے وہ علیین میں، علیین سے مراد ساتویں آسمان ہے۔ اور اہل بیت علیہ السلام کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے، ابھی حمزہ ثمالی نے حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام سے روایت کی ہے، ان اللہ عز وجل خلقنا من اعلی علیین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں علیین کی بلند ترین اعلی علیین سے خلق کیا ہے، وخلق قلوب شیعتنا مما خلقنا من، اور ہمارے شیعوں کے ارواح کو اسی مواد سے، مادے سے جسے ہمیں خلق کیا انہیں بھی خلق فرمایا، وخلق ابدانہم من دون ذلک، ان کے ابدان کو ان سے نیچے مواد سے خلق کیا، لأن وقلوبهم تهوی الینا لأنها خلقت مما خلقنا منه، اسی لیے شیعہ ہم سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ان کے دلوں کو اللہ نے ہماری ہی مواد سے خلق کیا۔ پھر انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون وخلق عدونا من سجین، ہمارے دشمن کو اللہ تعالیٰ نے سجین سے خلق کیا ہے۔ اوکے، تو یہ علیون کے متعلق یہ حدیث ہے ہمارے پاس۔ اچھا تو الین میں کتنی ہستیاں آتی ہیں؟ الین جگہ کا مقام ہے نا، جگہ ہے، ساتواں آسمان ہے، جگہ تو ہے، مقام الین ایک جگہ ہی ہے نا، اس میں ہستیاں کتنی ہیں؟ ہستیاں کتنی ہیں، ساتویں آسمان میں کتنے لوگ ہیں مجھے نہیں معلوم بھائی، یہ کوئی ہمیں اپنے سے نہیں بنا سکتا، ٹھیک ہے نا؟ وہی بات ہو گئی نا، تو پھر آپ سے میں مطمئن کیسے ہوا نا کہ آپ نے جب بتایا ہی نہیں، ایسے کیسے؟ میں معذرت چاہتا ہوں، اگر ایک چیز حدیث روایت میں اپنے سے نہیں بنا سکتا بھائی، ٹھیک ہے نا؟
سب سے جو دیکھیں احادیث متواتر ہیں، بہت زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد و آل محمد علیہ السلام سے افضل کوئی خلق نہیں کیا۔ بتا دی علم ایک جگہ کا نام، جگہ کا نام ہے، ہستیاں اللہ کتنی تعالیٰ تین نے میں مقام محمد و آل محمد علیہ السلام سے افضل و اعلیٰ کسی کو خلق نہیں کیا ہے۔ اب ساتویں آسمان میں کون کون لوگ ہیں بھائی، کتنے ملائکہ ہیں، کون کون سے، مجھے نہیں معلوم بھائی۔ نہیں وہ بات الگ ہے۔ دیکھیے ہماری کتاب ہے اہل سنت والجماعت کی الدر منصور، الدر منصور کے اندر علامہ سیوطی نے اس کو جو ہے دہلوی کے حوالے سے، ابن نجار کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تو 5 نور تھے جو آسمان میں ظاہر ہوئے، انہیں کو لین کہا جاتا ہے۔ 5 نور تھے، یعنی کہ محمد رسول اللہ، حضرت فاطمہ، مولا علی علیہ السلام، حسن و حسین، یہ تھا، ان کے صدقے میں دعا تھی، یہ مقام لین میں تھا، یہ 5 ہستیاں تھیں۔ یہ علامہ سیوطی نے بھی اس کو نقل کیا ہے سنت کے امام ابن نجار کے حوالے سے اور دہلوی کے حوالے سے۔ ایک حدیث کو تو ضعیف قرار دیا دہلوی کے حوالے سے، اور دوسری جو حدیث نجار کے ہے اس کے سقوط کیا ہے، تو سقوط کا مطلب وہ حدیث صحیح ہے۔ یہ بھی اصول ہوتا ہے کہ بعض محدثین کا سقوط ہوتا ہے، وہ حدیث حسن کی طرف لے جاتی ہے۔ اور آپ نے یہ کہا کہ اس میں کیا، مجھے کیا معلوم کیا ہے، تو دیکھنا چاہیے نا اس کے اندر کیا ہے۔ ابہام والی باتیں کریں گے تو پھر کیسے کام چلے گا؟ اخرج عبد الرزاق وعبد بن حمید وابن جریر وابن منذر عن قتادہ کلا ان کتاب کوئی حدیث نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قتادہ ایک تابعی، اس کا قول ہے علیون فوق السماء السابع، علیون جو ہے وہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ نہیں اس میں نہیں ہے، اس کی سیوتی میں نہیں، حضرت کے آدم کی توبہ کے بارے میں ہے، انی جاعل در منصور پڑھ رہا ہوں نا، در منصور میں يحمل عرشنا عرش ربنا العلیون معهم الملائکہ والنبیون۔ نہیں آپ تو علم کی تفسیر دیکھ رہے ہیں، وہ چلو الگ ہے، میں صفحہ دیکھ لوں گا، غالباً جلد نمبر 1 ہی ہے اس کا، میرے پاس جلد نمبر 1 ہی ہے، اس کے اندر ہے کہ 5 ہستیاں تھیں۔ اور ویسے تو مجلسی نے اپنی حیات القلوب میں لکھا ہے، اس کو اپنے حدیث معتبر قرار دیا ہے۔ حدیث معتبر کے آپ سے 5 نور تھے، ان کی جو ہے صدقے میں توبہ قبول ہوئی، یہ بات ہے۔ آپ پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کتنی ہستیاں تھیں، مجھے خبر نہیں۔ آپ مسئلہ تو یہ بات ہے نا، جیسے میں 1 منٹ اگر میرے پاس ابھی 1 منٹ جی آپ نے جو آپ کو دیکھنا چاہیے اس کے اندر بھائی، جیسے آپ بات کر رہے ہیں منصور میں مجھے نہیں مل رہا، ارشد بھائی مجھے سیوطی میں در منصور میں بھی آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا وہ مجھے نہیں مل رہا۔ بہرحال میں اپنے سے کچھ نہیں بنا سکتا بھائی، اگر کتاب میں ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں۔ اوکے، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ ہاں ایک سوال اور تھا میرا۔ جی سر پوچھیں۔ وہ اسماء، جو شیعہ کے اسماء و رجال کے بارے میں جو مسئلہ ہے، اب یہ شیعوں کے اسماء و رجال کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا شیعوں میں اسماء و رجال نہیں ہوتا ہے کیا؟ فہارس ہے ہمارے پاس، کیوں نہیں ہے؟ زور سے بولیے ذرا، سنائی نہیں دے رہا، اس میں آپ تھوڑی سی گفتگو کریں۔ اسماء الرجال کیوں نہیں ہے؟ فہارس موجود ہے بھائی، روات کے۔ تو کیا اس میں کیا ضعیف اور صحیح حدیث آپ میں نہیں ہے کیا؟ وہ الگ بحث ہے، وہ الگ بحث ہے بھائی، وہ بحث بڑی طویل ہے، ہمارا آپ جیسے نہیں ہے نا، اس کو بیان کرنا میرے لیے مشکل ہے، میں مختصر طور پہ بیان نہیں کر سکتا اس کو۔ اوکے ہاں، میرے کلپس اچھا چلیے تو الگ گفتگو، مگر آپ نے ایک بات یہ کہی تھی، یہ سوال میں نے بیان کیا ہے۔ اب اس بات کو کشیوں کے ہاں یہ احادیث کی تصحیح کیسے ہوتی ہے، دیکھیں احادیث کی تصحیح تضعیف یہ ائمہ علیہ السلام نے خود کی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ لوگوں کے ہاں تو کوئی نہیں ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف آپ حجت مانتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تو اصول حدیث دی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کے حدیث میں تو کوئی ایسے کیسی بات کر رہے ہیں؟ اسماء و رجال آپ میں ہوتی ہے، علامہ ہلی نے لکھا ہے اسماء و رجال پہ، اور علامہ ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو عزت سلامتی دے۔ یہ باتیں ابھی آپ کی اس کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اسماء الرجال اگر جہاں تک روات کے اسامی کا نام ہے، جی ہمارے پاس موجود ہے، اوکے، لیکن تصحیح کیسے ہوتی ہے وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے، تصحیح کے اصول کہاں سے آئے ہیں یہ الگ بات، اوکے۔